میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سر آج کا جو ٹاپک ہے وہ مجھے کمپلیکیٹڈ تو لگ ہی رہا ہے بلکہ سینسٹیو بھی بہت لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو سوالات میرے ذہن میں ہیں ان کا بلیک اینڈ وائٹ میں جواب دینا مشکل ہوگا یا پھر میرے لیے ابزارب کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. تو سر پھر ایسا کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ سر میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو سزائے موت ہوتی ہے یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. انصاف کا کیا پیمانہ ہے؟ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو معاشرے میں رہنے والوں کا تحفظ کا, پروٹیکشن کا توازن بگڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے. اس توازن کو واپس لانا انصاف ہے. بالکل. کیا دنیا میں کوئی ایسا جوڈیشل سسٹم, کوئی ایسا عدالتی نظام موجود ہے, کوئی شخص, کوئی فرد ایسا ہے جو 100% یقین کے ساتھ, زیرو ایرر کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ اپنا فیصلہ سنا سکے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. 99 میں ڈی این اے ڈی کوڈنگ ہوئی. جی. یعنی جسے کہنا چاہیے کہ پبلک ہو گیا, کہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو طریقہ کار ہے ٹیسٹنگ کا یہ ریلائبل ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا بھر کے جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں قیدی ایسے تھے جو مختلف جرائم میں, خاص طور پہ اس میں ریپ کا جرم تھا, جی, سزائیں بھگت رہے تھے, اور ڈی این اے نے ثابت کیا کہ وہ مجرم نہیں تھے, انہیں رہا کیا گیا. یہ وہ بات ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی ہے. اور ہمارے ہاں تو لوگ اس کے دلائل کچھ اور طرح سے دیتے ہیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں 107 ممالک ایسے ہیں. 107. اقوام متحدہ کے کل ارکان کی تعداد 190 اور 200 کے درمیان ہے. وہ اس میں کچھ ٹیریٹریز ہیں, کچھ یہ وہ ہے. آپ جو سمجھ لیجیے کہ 192 ہے. تو 107 ممالک ایسے ہیں جہاں سزائے موت مکمل طور پہ ختم کی جا چکی ہے. 107. اور یہ 1991 میں یہ تعداد صرف 48 تھی. 15 سال کے اندر انسانی شعور, انسانی معاشرہ, اس کی گورننس, نظام عدل یہاں تک آئے ہیں کہ ڈبل سے بھی زیادہ. یہ ابھی اتنی بات نہیں کہ 107. 27 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی پچھلے 10 برس سے کسی کو سزائے موت نہیں دی. قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سزائے موت موجود ہے. 27 ممالک. اب 107 میں 27 جمع کر لیں, یہ ہو گئے 134. 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کچھ خاص ویری اسپیشل کیسز کے لیے سزائے موت رکھی ہے, باقی میں سزائے موت ختم کر دی ہے. وہ کون سے کیسز ہیں؟ اس میں ٹریزن ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے جرائم ہیں. ٹھیک ہے. تو 7 وہ ہیں. اب آپ ذرا گن جائیے. صرف 48 ممالک ایسے باقی رہ گئے ہیں جہاں ابھی تک سزائے موت جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ہاں تو لوگ جلدی سے گھوم کے امریکہ پہ آ جاتے ہیں نا. امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں سزائے موت ختم ہو چکی ہے, کچھ ریاستوں میں ابھی تک, کیونکہ ان کا نظام جو ہے اس میں یہ معاملات جو عدل سے تعلق رکھتے ہیں یہ لارجلی جو ہے یہ اسٹیٹ کے اختیارات میں آتے ہیں. یہ قومی سطح پہ یعنی فیڈرل لیول پہ ٹریٹ نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. سو دیکھ لیجیے, ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاں سزائے موت دی جاتی ہے وہاں, اور جہاں سزائے موت
ایبالش کی جا چکی ہے وہاں کہ جو جرائم کا کرائم ریٹ ہے، جو جرائم کی شرح ہے، اس کا موازنہ کر لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ فرد کے یعنی شہری کو انصاف دینے سے نہیں، ریاست کے کریکٹر سے ہے۔ سب سے زیادہ سزائیں آپ کو پتہ ہے کس ملک میں سزائے موت دی جاتی ہے؟ کس ملک میں؟ چائنا۔ جی۔ اس کے بعد کون سا ملک آتا ہے؟ اس کے بعد سعودی عرب آتا ہے، جی۔ اس کے بعد ایران آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پاکستان میں سزائے موت کی جو سنانا ہے اس کی شرح اور ہے، اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کی شرح اور ہے، ایکویٹل لیول بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو میری رائے میں چند معاملات کو چھوڑ کے، جہاں چونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 2013 تک کا، اس میں انڈکلیئرڈ ایمبارگو تھا، کسی ایک شخص کو بھی سزائے موت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہاں یہ زیادہ ایسی ریاست کی نوعیت کا معاملہ ہے کہ وہ شہری کے ساتھ ایمپتھی کا اور انصاف کے محرکات کا اور جو سزاؤں کا نظام ہے اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتی ہے، یا ریاست کی جو ہے وہ دہشت کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ یہ آپ جن ریاستوں کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، ان ریاستوں کے حکومتی بندوبست سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سزائے موت جو ہے وہ اس کی جو ہے انسانی معاشرے میں حیثیت کہاں لگی ہے۔ آپ کو سوال یہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے سزائے موت کا جو کانسیپٹ ختم کر چکے ہیں بہت سارے کنٹریز، بلکہ بہت سارے کنٹریز کر چکے ہیں۔ اس میں آپ نے بولا کہ وہ اسٹیٹ کی ایمپتھی ہے، ٹھیک ہے، ٹورڈز دا سٹیزن۔ تو پھر وہ جس کے ساتھ جرم ہوا، وہ جو مظلوم ہے، وہ جو وکٹم ہے، اس کا کیا؟ اس کی سیٹسفیکشن، اس کی لواحقین کی سیٹسفیکشن وہ کیا؟ یہ بذات خود بہت آپ نے اچھا سوال کیا، یہ بہت ضروری تھا یہ سوال کرنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں۔ 1872 میں جی ہندوستان کا ایک آئرش یعنی برطانیہ سے آیا ہوا گورنر جنرل تھا، جی لارڈ میو۔ جی اسے ایک قیدی نے جزائر انڈمان کے دورے پہ گیا تھا، جس کو ہم کالا پانی کہتے تھے، جی کالا پانی۔ تو اس نے باقاعدہ چاقو سے حملہ کر کے اس کو اسیسینیٹ کر دیا، قتل کر دیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے قتل کیوں کیا ہے، اس نے کہا کہ اس لیے کہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں میں نے کسی کو قتل کیا تھا اور مجھے یہ اس کی سزا سنا دی گئی۔ جس علاقے سے میرا تعلق ہے ہماری روایت میں انتقام لینا شامل ہے۔ نظام عدل کسی شخص کے، کسی فرد کے، کسی فیملی کے، کسی گروہ کے جذبہ انتقام کو تسکین دینے کے لیے نہیں ہے، معاشرے میں انصاف کا توازن واپس لانے کے لیے ہے۔ اور یہ جو سزائے موت ہے تو خاص طور پہ جس چیز سے وکٹم کی لواحقین کی، یا بعض ایسی معاملات بھی تو ہے نا جہاں ضروری نہیں ہے کہ سزائے موت صرف قتل ہی پہ دی جاتی ہے۔ انفیکٹ ہمارا ملک پاکستان تو ان ممالک میں شامل ہے جہاں ایسے جرائم کی تعداد بہت زیادہ ہے جن پہ سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ مثلاً ڈاکے پہ ہم نے سزائے موت رکھی، جس کا نتیجہ یہ کہ پہلے جو ہے وہ صرف ڈاکہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ مرڈر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو وہ دیکھ لے تو اس کو قتل بھی کر دیتے، قتل تو ہم نے ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایسا بھی ہے۔ تو جو وکٹم ہے نا، جو متاثرہ فریق ہے، اس کی جو انصاف کی خواہش ہے، اس کی تسکین اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے، کہ قانون کے مطابق مجرم کو سزا دی گئی ہے۔ قانون، یہاں پر آپ نے بڑی ٹرکی سی بات کی کہ قانون کے مطابق شفاف سماعت ہوئی ہے۔ جارج فلوئڈ کے قاتل کو سماعت ہوئی ہے نا، جوری بیٹھی ہے نا، 12 کے 12 لوگوں نے کہا کہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ اب سزا کیا دینا ہے اس کا فیصلہ جو جج ہے اسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو کا جرم سے باز رہنا، اس کی ایک الگ نفسیات ہے۔ لوگوں کی تشفی ہونا انصاف کے نتیجے میں، مثلا میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ ایک صاحب بندوق اٹھا کے آ گئے، انہوں نے کچھ 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے ناروے میں،
آپ نے وہ مسجد کے اندر ایک نفرت کا مارا ہوا شخص نیوزی لینڈ میں چلا گیا اس نے، ٹھیک ہے، دونوں ملکوں میں سزائے موت نہیں ہے، لیکن جو وکٹم فیملیز ہیں جب اس کو عدالت سے سزا ملے گی وہ سزائے موت نہیں ہوگی، لیکن ان کے لیے وہ اطمینان بخش ہے، سیٹسفیکٹری ہے، کیونکہ انہوں نے لیول آف پنشمنٹ جو ہے نا وہی ڈفرینٹ رکھے ہوئے ہیں. یہاں تو ایکسٹریم پہ سزائے موت ہے، ڈیفینیٹلی ان کے ایکسٹریم پہ کوئی اور سزا ہوگی ادر دین سزائے موت. سزا دیکھیے ایک ایسی سزا دینا جہاں پہ غلطی کی اصلاح ممکن نہ رہے. جب آپ سزائے موت دے دیتے ہیں، مثلا آپ ہمارے ملک میں زیادہ نہیں بھی تو 1-2 کروڑ لوگ ابھی بھی ایسے باقی ہوں گے جنہوں نے 1978 کا مقدمہ کی سماعت جو ہے وہ دیکھ رکھی ہے، بھٹو صاحب والا. جی بھٹو صاحب تو جو ہے وہ ان پہ براہ راست قتل کرنے کا الزام نہیں تھا، اعانت جرم کا، ابیٹمنٹ کا الزام تھا ان پہ. اور 1860 سے جو ہمارا انڈین پینل کوڈ جسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، اسی ٹیمپلیٹ کو فالو کر رہے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ اعانت جرم میں سزائے موت نہیں دی گئی. اور ہم میں سے وہ لوگ جنہیں اس مقدمے کی تفصیلات یاد ہیں انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کو سزا جو ہے وہ محمد عامر خان کے قتل پہ نہیں، ان کو سزا ایک سیاسی ایکویشن پہ، جس میں ایک طرف جو ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جو وہ جرم پوری قوم کے سامنے کر چکا تھا، جس کی سزا آئین میں موت لکھی ہے. آرٹیکل 673 آنورڈ پروملگیٹڈ ہے، اور جو شخص آئین کی بالادستی میں، آئین کے عمل میں، آئین پہ عمل درآمد میں خلل ڈالے، آرٹیکل 6 اس کو ہائی ٹریزن قرار دیتا ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو ایک طرف ضیاء الحق صاحب کی موت تھی جو ایک ایسا جرم کر چکے تھے جو سب کے سامنے تھا، دوسری طرف وہ شخص تھا جسے انہیں چیلنج کرنا تھا، انہوں نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے یہ انتقام سے نہیں ہے، نظام عدل کسی کے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے نہیں ہے. ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کہ عبرتناک سزائیں دی جائیں. ہم تو ایک ایسے بدنصیب اور پسماندہ ذہنیت کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سینٹ میں کھڑے ہو کے خاتون نے، خاتون وکنی ہوں گی نا سینٹ کی ایوان بالا کی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے اس لیے میں ان کا نام لیتے ہوئے تھوڑا مجھے جھجک ہو رہی ہے، ورنہ ان کا نام لے دیتا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو شخص جو ہے وہ کسی کو ریپ کرتا ہے اس کی ماں اور بہن کو ریپ کیا جائے. استغفر اللہ، یہ کس قسم کا جو ہے وہ ذہن ہے؟ اگر قانون سازوں کا یہ ذہن، کیا عبرت جو ہے، ایک تو یہ کہ عبرت کے لفظ کے مفہوم پہ غور کیجیے. اس کا مطلب اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دینا نہیں ہے، دوسروں کو ڈرانا ہے، دوسروں کو عبرت دوسرے کو ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. انسانی تاریخ میں بڑے ادوار گزرے ہیں، انسانی معاشرہ بہت سے ارتقا سے گزرا ہے. ایک ایسا وقت تھا جب یورپ میں پوچنگ، یہ کسی کی بکری، کسی کی ہرن، کسی کی گائے، کسی کی مرغی چوری کرنا، بطخ چوری کرنا، اس پہ بھی سزائے موت تھی. جیب کاٹنے پہ بھی سزائے موت تھی. اور جیب کاٹنے پہ جب سزائے موت دی جا رہی ہوتی تھی تو جو لوگ اسے دیکھنے آتے تھے ان کی بھی جیبیں کٹ جاتی تھی. یس، یہ انسانی تجربہ ہے، یہ ویلیڈیٹڈ ہے. یہ مجھ سے نہ پوچھیے، یہ جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ اور بہت بہتر طور پہ قانون جاننے والے ہیں، جیسے حامد خان صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، جو لوگ قانون کی یہ وہ لوگ ہیں جو اب یہ لائر نہیں ہیں، یہ جورسٹ ہیں، یہ فلسفہ قانون کے استاد ہیں. ان سے پوچھیے قانون کی تاریخ، جو آپ کو بتائیں گے کہ جب معمولی معاملات پہ سزائے موت سنائی جاتی تھی اور پبلک میں سزائیں دی جاتی تھی تو جس جرم پہ سزا دی جا رہی ہوتی تھی وہ جرم وہاں بھی وقوع پذیر ہوتا تھا. مجھے بہت افسوس ہوا پاروش کہ کچھ لوگوں نے گزشتہ مہینوں میں ہمارے ملک میں بار بار جب یہ
سزائے موت کا سوال سامنے آ رہا تھا، تو ایک جھوٹ بولا کیا کہ جی وہ پپو قتل کیس میں جی جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ دسمبر 78 میں 3 لوگوں کو لاہور شہر میں پبلک میں سرِ عام ایک ہجوم جمع تھا جس کے سامنے سزائے پھانسی دی گئی تھی. حالانکہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کی تیاری تھی. وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں سرِ عام کسی کو پھانسی دی گئی ہو. وہ نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ لوگوں کو ایکلیمنٹائز کرنا چاہتے تھے اس کی دہشت سے، اس کا یقین دلانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوتی ہے پھانسی، دیکھ لو. کہ جی جب پپو قتل کیس کے مجرموں کو سزائے موت دی گئی تو پھر 15 سال جو ہے وہ کوئی ریپ نہیں ہوا. جھوٹ بولتے ہیں. نواب پور کب ہوا تھا؟ صفیہ بی بی والا معاملہ کب ہوا تھا؟ کیا ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں. 1978 میں ہماری جیلوں میں جو فیمیل پرزنرز کی تعداد تھی جی یہ 78 کے حدود آرڈیننس کے بعد جو ہے وہ کم از کم، جب میں نے اس پہ تحقیق کی، میں نے ریسرچ کی تھی تو اور اس میں ظاہر کے جیلوں کا ریکارڈ وغیرہ دیکھا تھا. یہ بات بھی آج سے 20-25 سال پرانی ہے. بائی دین ودن 20 ایئرس ایکچولی اس وقت تک 18 برس ہوئے تھے 1978 کے حدود آرڈیننس کو، تو فیمیل پرزنرز کی تعداد 5 گنا بڑھ گئی تھی. عدل، سسٹم آف جسٹس یہ سزائیں دینے کا میکینزم نہیں ہے، یہ شہریوں کی حفاظت کا اور شہریوں کے تحفظ کا اور معاشرے میں انصاف کا توازن قائم رکھنے کا ایک میکینزم ہے. سزا تو اس کی ایک کورولری ہے. یعنی کہ جو فلسفی آف جسٹس ہے اس کو انتقام اور سزا کے ساتھ جو ہے وہ عجیب و غریب طور پہ مکس کر دیا جہاں گیا پہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے ڈیمیج. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ علاوہ اس قید کے جی تمہاری جو بھی انکم ہوگی جو تم محنت کر کے کماؤ گے تم نے اس میں سے اتنا حصہ اس کے بچوں کو دینا. یہ کچھ ممالک میں ہے کو ریسٹوریٹو جسٹس کہا جاتا ہے. تو اس کے بچوں کو اس بات کی سے جو ہے وہ تشفی ہوگی کہ ان کے باپ کے اگر ان کے باپ کا وہی قاتل ہے. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ دنیا کا کوئی جوڈیشل سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں ہیومن ایرر کے چانسز نہ ہوں. اور یہ وہ سزا ہے جس میں ایک دفعہ اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے تو اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. ہمارے جیسے ممالک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی جو ہے نا ایک پیچھے بیٹھ کے عقب میں سے دور سے چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے شخص کے میری تو یہ رائے ہے کہ اس ملک میں سزائیں انہیں ملتی ہیں جن کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں. سر سزائے موت کی آپ نے بات کر دی اور آپ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو سر یہ بات ہو گئی، کلیئر ہے، مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پھر سخت سزا ہوتی ہے اور یہ جو پھر عبرتناک سزائیں ہوتی ہیں ان کا جو مطالبہ ہے کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں. یہ معاشرے کو تشدد میں دیکھیے ہر طرح کی سزا بائی ڈیفینیشن آتی تشدد ہی میں ہے. جی یہ اس کو ہم آتھورائزڈ وائلنس کہتے ہیں. اس کا اختیار ہم نے ریاست کو دے رکھا ہے. جی لیکن اس اختیار پہ کچھ پابندیاں ہیں. ہمارے ملک کا آئین جو ہے وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے فیئر ٹرائل کا، پریزمپشن آف انوسنس کا، کہ اس سے پہلے کہ وہ مجرم عدالت اس کو مجرم قرار دے وہ معصوم ہے. ہر شہری کو اگر اس پہ کوئی الزام لگایا جائے تو اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. آپ کا فیئر ٹرائل کا یہ معیارات میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. جی ہمارا تو ایسا معاشرہ ہے جس میں ڈیفینس کرنے والے لائر کو شہید کیا گیا ملتان میں، راشد رحمان کو، ٹھیک ہے. یہ تو وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو وکیل جو ہے وہ فیس لینے کے بعد فریق ثانی کے ساتھ مل جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور جہاں ہمارا جو عدل کا یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے، ہر وہ معاشرہ جہاں شہری اور ریاست کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، جب وہاں پہ لوگ جو ہے وہ دوسرے کی تکلیف جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے کہ کتنا
صدمہ یا دوسرے کی تکلیف کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے، یہ دوسروں کی گردنیں اتارنا یا دوسروں کو پھانسیوں میں لٹکانا یہ کوئی پبلک شو نہیں ہے. ہم گلیڈیٹرز کے زمانے میں نہیں رہتے کہ شیروں کی اور غلاموں کی لڑائیاں کروائی جائیں. اور جن ریاستوں کے میں نے نام لیے، میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی 10 وہ ریاستیں نکال لیجئے جہاں کرائم ریٹ سب سے کم ہے، اور آپ وہ معاشرے نکال لیجئے جہاں کیپٹل پنشمنٹ یا اس طرح کی دوسری سزائیں جو ہے وہ عام ہیں، جہاں ٹارچر عام ہے. بہت ہی کم معاشرے ایسے ہیں جہاں پریزن سسٹم جو ہے یا جہاں پولیس اور لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ٹارچر سے آزاد ہو. ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ دو شہریوں میں اگر تشدد کا واقعہ پیش آ جائے یا دو عام گروہوں میں، شہریوں کے گروہوں میں، وہ وائلنس کہلاتا ہے. جہاں ریاست کو ہم نے کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے، اس اسٹیٹ اتھارٹی کو اگر وائلنس کے لیے یوز کیا جائے تو وہ وائلنس بائی ڈیفینیشن ٹارچر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہت کم معاشرے ایسے ہیں، جیسے ابھی ہم نے وہ جارج فلائیڈ کیس میں دیکھا. ٹھیک ہے کہ وہ پولیس والا ہے، اب اس کو سزا تو ہوئی ہے، لیکن وہ کر کیا رہا تھا؟ یہ آئسولیٹڈ واقعہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جیسے جو ہے وہ اس وقت برما میں ریاست جو ہے وہ کیا انہوں نے قتل کیا ہوا ہے؟ وہ تو احتجاج کے لیے سامنے سڑک پہ آئے ہوئے ہیں. ان کے ملک کی جو بھی جس طرح کی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو گرا کے اس پہ قبضہ کیا گیا ہے. تو میانمار میں اس وقت جو میانمار جس کو ہم کسی زمانے میں برما کہتے تھے، وہاں پہ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اور بہت سے ممالک، جو ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے کہ ایک معاشرہ جو اتنے برسوں سے سزائے موت دیتا چلا آ رہا ہے، ہر ہفتے پبلک کراسنگ پہ، چوک میں، چوراہے پہ لوگوں کے سامنے سزائے موت دی جا رہی ہے، معاشرہ اس سے جو ہے وہ وائلنس کے بارے میں ڈی سینسٹیو ہوتا ہے. اور دنیا میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو جسے ہم کرائم فری قرار دیں. لیکن ہم اس کی شرح کو نیچے لا سکتے ہیں. اور شرح کیسے نیچے لائی جاتی ہے جرم کی؟ پتہ ہے؟ عبرتناک سزاؤں سے نہیں. اٹ از ناٹ دا سیویئرٹی آف دی پنشمنٹ. یہ سزا کی شدت نہیں جو جرم کو روکتی ہے. گارنٹی اینڈ سرٹینٹی کہ جو جرم کرتا ہے، یہ ضمانت کہ جس نے جرم کیا ہوگا اس کو قانون کے شکنجے میں آئے گا اور اس کو سزا ملے گی. یہ اگر ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو یقین دلانے میں کامیاب. کوالٹی آف سسٹم کیا ہے؟ کوالٹی آف سسٹم کیا ہے؟ کوالٹی آف جسٹس سسٹم کیا ہے؟ کوالٹی آف جوڈیشل سسٹم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ چیز ہے جو شہریوں کو ریاست پہ اعتماد پہ ابھارتی ہے. اور یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ملک کے قانون میں بھی اور دنیا کے بیشتر ممالک کے قانون میں کہیں پہ بھی جو تفتیش ہے کسی جرم کی، جو انویسٹیگیشن ہے، اس میں وائلنس کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اعتراف کروانے کے لیے ٹارچر نہیں کیا جائے گا. اگرچہ ہم بولیں ٹو ایونس ایویڈنس، ٹو ایڈیوس ایویڈنس، ٹارچر ول ناٹ بی امپلائڈ. یہ اور بات ہے کہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے ٹارچر. پاکستان میں تو ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ، اور اگر یہ اور طریقے اس کے ہوتا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، تفتیش ہمیشہ شروع ہوتی ہے کرائم سین سے. ٹھیک ہے. اور ہماری تفتیش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ جی نام لیں کسی کا، مشتبہ بندے پکڑ لیے جائے اور ان پہ وائلنس کیا جائے. کبھی ان میں سے کوئی نکل آئے گا اصلی اور کبھی کوئی نہیں نکلے گا. فرض کیا کہ 15 لوگ آپ نے پکڑے کسی ایک جرم میں، آپ نے ان کو ٹارچر کیا، ان میں سے ایک بندہ نکل آیا جو باقی 14 تھے، تو ان کا حساب کون دے گا؟ ان کا حساب کون دے گا؟ ایک بات. اور جتنا اس وکٹم پارٹی کو تکلیف پہنچی ہے اتنا ان لوگوں کو بھی تو پہنچی ہے نا. آپ سسٹم کیا بنا رہے ہیں؟ ایک دوسری بات ایک اور بھی ہے. کیا آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے انڈر ڈیورس ٹارچر کے ذریعے اعتراف کر لیا اور وہ مجرم نہیں تھے؟ میں آپ کو جو ہے وہ نام لے کے بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دنیا بھر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں. دیکھیے یہ جو انسان ہے نا، آپ کی طرح پاروش، انسانی دماغ بہت طاقتور ہے، انسانی جسم بہت کمزور ہے. پین کا تھریشولڈ لیول ہوتا ہے. یہ جو گوریلا وارفیئر ہوتی ہے نا،
جہاں اس میں بھی یعنی جو اتنے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جی جنہیں لڑنے مرنے کی تربیت دی گئی ہوتی ہے، انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پکڑے جائیں تو جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ اتنی دیر تک اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں، ورنہ پھر ان کو پتہ ہے کہ نو ہیومن بینگ آن ارتھ کین اسٹینڈ ٹارچر. ہیومن باڈی از ناٹ پروگرامڈ فار دیٹ. بالکل. تو جو لوگ جو ہے وہ صرف وائلنس سے ڈر کے یہ کہیں گے یار سوائے موت ہی ہونی ہے نا، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ ہو جائے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ جو سینکڑوں لوگ جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ تو وہ تھے نا جو ابھی زندہ تھے اور جیلوں میں تھے، اور انڈینائبل ایویڈنس مل گیا کہ یہ لوگ تو مجرم نہیں تھے، مجرم تو کوئی اور تھا. جی ٹھیک ہے. جی اس طرح کے کتنے لوگ اس طرح کے جرائم میں یا اس سے ہٹ کے جرائم میں اسی طرح سے اسی جوڈیشل سسٹم کے تحت پھانسی پا گئے. کتنی ناحق سزائیں ہوئی، کتنی ناحق سزائیں ہوئی، اور کتنی سزائیں وہ ہیں جو سیاسی ہوتی ہیں، جو انتقامی ہے محض، جو انتقامی ہیں، جو ریاست کی یا حکومت کے جبر کو قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. میانمار کی مثال میں نے آپ کو دی. جی تیانمن اسکوائر چین کو تو آپ جانتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. دنیا میں جو کرائم ہے وہ صرف فرد نہیں کرتا، ریاست بھی کرتی ہے. جب ریاست جھوٹ بولتی ہے، جب جھوٹے مقدمے بناتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ سزا دے رہے ہیں ایک بندے کو. میں آپ کو بار بار کہے جا رہا ہوں کہ انصاف کے نظام کا مقصد سزائیں بانٹنے کا طریقہ کار نہیں ہے. اس کا مقصد انسانوں کو تحفظ دینا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے.